سابق وزیر اعظم عمران خان کو آج بھی ضمانت نہیں ملی، مگر آج کے دن ایک عجیب بات ہوئی۔ تاریخ میں پہلی بار چیف جسٹس آف پاکستان نے تاریخ مانگ لی۔ جی ہاں، چیف جسٹس آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ جو سپریم کورٹ میں ریکارڈ پیش کیا گیا ہے ان کو موقع نہیں ملا، جو چند دن پہلے ریکارڈ جمع کرایا گیا ہے، اضافی کچھ دستاویزات تھی، ان کو پڑھنے کا، ان کا جائزہ لینے کا، اور کہا کہ بس کل تک کی مہلت دے دیں۔ اور بیرسٹر سلمان صفدر جو عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے کل تک کی چیف جسٹس صاحب کو بظاہر مہلت تو نہیں، لیکن انہوں نے کہا بالکل جی مہلت تو آپ نے لے لی ہے، تو کل پہ ہی معاملہ چلا گیا ہے، تو آج بھی ضمانت نہیں ملی۔ بیرسٹر سلمان صفدر میرے ساتھ ہیں، صرف مختصراً بتا دوں کہ یہ وہ 8 کے قریب درخواستیں ہیں جو 9 مئی کے مقدمات میں عمران خان نے ضمانت کے لیے دائر کی ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی کے ان مقدمات میں عمران خان کی ضمانت مسترد کر دی تھی، اور کچھ ایسی آبزرویشن دی تھی کہ جن کے مطابق جو سرکار کے گواہ تھے، جو پولیس اہلکار تھے، خفیہ پولیس اہلکار، جنہوں نے مبینہ طور پہ عمران خان کو 9 مئی کے حوالے سے گرفتاری کی صورت میں ایسی ہدایات دیتے سنا تھا کہ اگر میں گرفتار ہوا تو فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں، تو اس حوالے سے آج جو ضمانت کی درخواست لگی، یہ معاملہ اب کل تک چلا گیا ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ معاملہ کل تک کیوں گیا، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ اور آپ تو بھرپور تیاری کر کے آئے تھے، لیکن یہاں پہ تو وکیل چست نکلا۔ دیکھیں، بہت عزت کرتے ہیں ہم عدلیہ کی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سب سے ہماری سینئر کورٹ ہے۔ سارے ججز انکلوڈنگ دا چیف جسٹس آف پاکستان میرے لیے جو ہے وہ آئی ہولڈ ہم ویری ہائی اسٹیم اینڈ ہائی ریگارڈ۔ اور عمران خان صاحب بھی، وہ تو جو میرا کلائنٹ ہے اس کے لیے تو میری ڈیوٹی ہے نا، جو میں نے کرنا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کوئی ایسی بات کہ عدلیہ تاریخ مانگ لے یا میں دے دوں، ایسا تو کوئی میں اس طرف تو کبھی سوچوں گا بھی نہیں۔ تاریخ لے لی، آپ سے تو پوچھا ہے نا۔ وہ ہم نے کچھ کاغذات ہیں جو کل ہی دائر کیے، جو حقیقت ہے وہ کاغذات کیا ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ آلدو بیل اپلیکیشن تو فائل کیے ہوئے ہو گیا نا مہینہ، مگر حال ہی میں آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ 9 مئی کی پروسیکیوشن صرف عمران خان صاحب نہیں فیس کر رہے، بہت سینئر پی ٹی آئی کی براس اور لیڈرشپ بھی فیس کر رہی ہے۔ تو 2 لوگ ایسے ہیں جن کو حال ہی میں عدالتوں سے ریلیف ملا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو 3 مقدمات میں ان کو ریلیف فیصلہ آباد سرگودا سے ملی، اور اسی طرح فواد چودھری صاحب کو بھی ریلیف ملی۔ وہ فیصلے ہمارے پاس، عدالتوں نے وہ فیصلے بھی نکالنے میں بڑی تاخیر اور دیری کی۔ آپ سن ہی رہے ہوں گے کہ جتنے فیصلے اے ٹی سی کے آ رہے ہیں ان میں فیصلے نہیں آ رہے باہر۔ البتہ یہ پتہ سنائے جا رہے ہیں، جاری نہیں کیے جا رہے۔ سو جب فیصلہ جاری ہو کے بالآخر ہمارے پاس پرسوں رات کو ہمارے ہاتھ میں لگ جاتا ہے، تو چونکہ وہ اس فیصلے میں بھی انہی گواہوں کے اوپر بات ہوئی ہے جو گواہ عمران خان صاحب کے لیے یوز ہو رہے ہیں اور ان کی اس وقت قید کا جو ہے وہ سبب بنے ہوئے ہیں، سو وہی وٹنسز ڈس بلیو ہو گئے ہیں، ریجیکٹ ہو گئے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ ضمانت کے پرپس کے لیے ان وٹنسز کو ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں۔ یہ میری صرف ایک اضافی ایڈیشنل گراؤنڈ ہوگی، ادر دین دی گراؤنڈز جو آپ لے چکے ہیں، یہ صرف ایک ڈاکیومنٹ تھا، اس ڈاکیومنٹ تھا، تو اس میں مگر وہ ڈاکیومنٹ ڈراؤنا اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ 300-400 صفحوں پہ وہ بکس بن گئیں۔ تو فاضل ججز نے آج آتے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اگر ہم اس کیس کو کل صبح 10:30 بجے کے لیے، اب پازیٹیو بات کیا ہے اس میں، پازیٹیوٹی بھی دیکھیں متی بھائی، پازیٹیوٹی یہ ہے کہ ہمیں تو عادت ہے اگلے مہینے آ جائیے گا، اگلے ہفتے آ جائیے گا، تو یہ تو کوئی زیادہ دیر نہیں ہوگی کل صبح 10:30 بجے میں کوئی، اور میں کل صبح 10:30 بجے کے لیے۔ مگر یہ کتنی بار اب تک لگ چکی ہے ضمانت کا کیس؟ یہ آج تیسری بار ہے، 3 دفعہ لگ چکا ہے اور اس پہ پروسیڈ ہی نہیں ہو پا رہا۔ یہ آج تیسری بار ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ کل کے بعد یہ آگے یہ ڈیلے نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے 6 مہینے عمران خان صاحب کی پروسیڈنگ ضمانت کی نیچے ہائی کورٹ میں ڈیلے ہوتی رہی۔ تو کل صبح میں بہت آپٹیمسٹک ہوں، گراؤنڈز ان کی ایکسیپشنل ہیں، ضمانت کا کیس ہے، امپاسبل تھا لاہور ہائی کورٹ کے لیے ضمانتیں خارج کرنا، بہرحال انہوں نے کمال کیا ہے، ضمانتیں خارج کی ہیں۔ تو اب ہمارا کام ہے انشاءاللہ ایز پروفیشنل لائرز کہ ہم اس کو سپریم کورٹ سے اپنی ریلیف۔ اچھا بیرسٹر صاحب، آپ کی بھی بڑا پرانی وکالت ہے، یہ تو جو سیشن جج ہوتا ہے، سول جج ہوتا ہے، یا جو بھی ٹرائل کورٹ کا جج ہوتا ہے، وہ بھی
ضمانت کے اوپر مختصر بحث سن کے ضمانت کمرہ عدالت میں سنا دیتا ہے. یہ جو آج کل نیا ٹرینڈ نکلا ہے، ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک ضمانت کا میٹر ہے، وہ تیاری کر کے آئیں گے، پڑھ کے آئیں گے، تو کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ کمرہ عدالت میں انہیں کہتے ہیں جناب آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم ادھر اس لیے ہیں کہ ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ فیصلہ دے دیں. مگر اب تو حالت یہ ہو گیا کہ ہائی کورٹ بھی ججز جو ہیں کمرہ عدالت میں فیصلہ سنانے کی بجائے فیصلے محفوظ کرتے ہیں، اور بعد میں پھر ضمانت کے کیس میں بھی اب فیصلے محفوظ کیے جا رہے ہیں. تو یہ کیا آپ کو یہ ٹرینڈ کیسا لگ رہا ہے؟ یہ آپ کا اشارہ جو ہے نا وہ ریفارمز کی طرف ہے. وکیلوں کی بھی ریفارمز ہونی چاہیے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی بھی ہونی چاہیے، عدالتوں کی بھی ہونی چاہیے. اوور آل تو اگر آپ دیکھیں آپ کہ کیا ہم اس وقت سب سے بڑی عدالت کے آگے کھڑے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان، سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، انصاف مانگ رہے ہیں، ادھر کام ہو رہا ہے، ادھر چھٹیاں چل رہی ہیں. پہلے کیا ہوتا تھا ضمانت کے میٹرز میں اتنی تاریخیں پڑتی تھیں؟ پہلے وکالت کرنا بہت آسان تھا، اب وکالت کرنا بہت مشکل ہے. میں نے تو آپ سے 2-3 دفعہ پوچھا ہے کہ مجھے بھی بتائیں یہ کیا کام ہے، تھوڑا سا بولنا سکھا دیں، تھوڑے سے داؤ پیچ سکھا دیں. نہیں، لیکن ہم نے تو سنا اب آپ جیسے سینئر لوگ تو فوجی عدالت میں پریکٹس کا سوچ رہے ہیں. کہ میں یہ کام میرے لیے دن بدن چیلنجنگ، دن بدن مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ عدلیہ ہے. بہرحال ہم سمجھ گئے آپ جو کہنا چاہ رہے ہو کہہ نہیں پا رہے.